فیض جوہری صاحب, یہ جو شہباز اسپیڈ کی میں نے بات کی 9 مئی کے مقدمات کو, اب اس سے کیسے آپ نکلیں گے؟ اور ابھی آپ حافظ احسان صاحب کو سن رہے تھے, ان کی باتیں سن کے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹرائل بھی شہباز اسپیڈ سے ہی ہوگا. نہیں ہونا چاہیے, اینٹی ٹیررزم لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹائم فریم کے اندر آنا چاہیے. تسی لینا ٹائم لے لو, میرا بھی لے لو. نہیں تھوڑا سا ہی رہ گیا, ویسے بھی تو لے لینا. آپ نے زیادہ نہیں تو اس میں 120 گواہ ہیں, 200 وکیل ہیں, 200 نے جرا کرنی ہے, تو اگر فی وکیل جو ہے وہ 2 گھنٹے لگے گا تو کم سے کم سال تو کرد نہیں گیا. یہ تعریف ہو رہی ہے وکیلوں کی یا برائی ہو رہی ہے؟ وکیلوں کی ہو رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو مقدمہ ہے یہ 9 مئی اتنا پولیٹیسائز مقدمہ ہے. یعنی پہلے دن آئی جی پنجاب سرخی پاؤڈر لگا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں مراد راز کی کالیں ہیں, یہ اس کی ہیں. آئینی بینچ اب اس پہ بن گیا, جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کون سا جوڈیشل کمیشن؟ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے گا. ہماری تو ایفرٹ ہے بنے گا, لیکن آپ دیکھیں تو کو نہیں امید رکھنی چاہیے. فائنل کارڈ یہی تھا جو خان صاحب نے؟ نہیں ابھی بڑے ہیں, ابھی بڑے فائنل کارڈ بہت سارے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ایک فائنل کارڈ ہے میرے پاس. ایسے ہی کہتے ہیں نا, ایک ٹائم پہ ایک ہی دن. وہ فاسٹ بالر ہیں, ایک اوور میں ایک ہی جو ایسی بال پھینکنی ہوتی ہے. شناختی کارڈ ہی نہ ہو کہیں. نہیں ٹیسٹ میچ ہے, آپ فکر نہ کیجیے. شناختی کارڈ پہ بھی نام پتے صحیح لکھے ہوں گے, تو شناختی کارڈ ہو یا راشن کارڈ ہو یا کوئی اور کارڈ ہو, ٹھیک ہے, جیل کا کارڈ ہو, اے ٹی ایم کارڈ ہو, جو نہیں ہمارے پاس کارڈ جو ہے کمی نہیں ہے, وہ سیاسی کارڈ ہے. اچھا, اور ہم نے دیکھیے یہ وہ نہیں ہے فائنل جو نہیں, میں نے آپ کو کیا کہ وی آر نیور شارٹ آف کارڈز. اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز, جو میرے سامنے بات میڈیا سے ہوئی کیونکہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, ان میں انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس طریقے ہوتے ہیں احتجاج کے, اور ہم وہ تمام اپنائیں گے. وہ کارڈ والا علیمہ بی بی نے کہا ان کو, وہ اپنے الفاظ میں بندہ بیان کرتا نا. میں اگر حافظ صاحب سے بات کروں, حافظ صاحب آپ سے کریں, تو ہو سکتا ہے وہ بات, تو ان کا یہ کہنا تھا اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے پاس احتجاج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اور اب جیسے ہم نے یوم شہداء منانا ہے, 13 کو ہم منا رہے ہیں یہاں پہ, اور ہم اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو ہم ورلڈ وائڈ اپنے اوورسیز چیپٹرز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ شہداء کے ساتھ سالیڈیریٹی کے لیے آل اوور دا ورلڈ یہ ڈیمانسٹریشنز کریں. اور اس کو پھر جو بھی ہم نے اس کو کرنا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پرابلم ہوتی ہے ہمارے دوستوں کو کہ جی باہر یہ بات ہوتی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جنہوں نے لابیسٹ کی پیسے بھی اپنے سفارت خانے میں سے فنڈنگ کر کے اکٹھے کیے تھے, جو وہاں پہ مارک ایلن سیگل جو ہیں ان کے پیسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے. بات یہ ہے کہ یہ جو لابیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے. تو مجھے ایک مثال یاد آ رہی تھی کہ جب اپنے نئی بات سنتے ہیں تو پھر باہر سے لوگوں کو پکارنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ملتا, جمہوریت کا قتل ہوتا ہے, یہ قادر مندو کھیل ہے. آپ قادر مندو کھیل سے کہیے دکھائے وہ ووٹوں کا پیکٹ جو اس کے پاس ہے, جو مصطفیٰ کمال کی مہریں لگا کے, قادر بھائی وہ دکھائیں آپ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کو دکھائیں. آپ نے ہمیشہ پاس رکھو تھا, آپ دفتر بیٹھے ہوئے دکھائیں. 500 مرتبہ دکھا چکا ہوں, 501 دفعہ میرے کہنے میں دکھائیں. 30,000 یہ دیکھیں, یہ دکھ کا اندازہ, یہ دکھ کا اندازہ دیکھیں. اور اس بھائی کا دکھ میرا دکھ, اس کی وجہ ہے کہ میرے بھائی کی ایک سیٹ گئی, ہماری 80 سیٹیں گئیں, لیکن اس کی سیٹ 80 پہ بھاری ہے یہ کلیم کرتا ہے. قادر مندو کھیل کی سیٹ ہے نا, اور مصطفیٰ کمال نے 3800 ووٹ لے کے اپنا قادر مندو کھیل باہر بیٹھا ہے. اتنا شاندار ہیرا باہر بیٹھا ہے, اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ اندر بیٹھے ہیں. لاسٹ کامنٹ پھر جی جلدی سے مندو کھیل صاحب پہ شو کلوز کریں. لاسٹ کمنٹ تو یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں, لیکن میں یہ کروں یہی چاہتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ 200 وکیل ہے, تو پھر آج کے بعد پی ٹی آئی یہ نہیں کہے کہ 1.5 سال گزر گئے 9 مئی کے. نمبر 1 بات, حالانکہ قانون 1 ہفتے کا ہے. دوسری بات یہ جو ابھی چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ خان صاحب نے بولا احتجاج ہوتا رہے گا. سن لے, میں یہ کرتا ہوں کہ یہ یو ٹرن کا تو ویسے ماسٹر ہے, وہ کہتے ہیں یو ٹرن بڑے لوگوں کی نشانی ہے, تو یہ یو ٹرن ہے, فائنل کارڈ اور فائنل کال, یہ ساری چیزیں. احسان کھوکھر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے خلاف درخواست وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی ہے, وہ آئینی بینچ ہی سنے گا, وہ جو کہ اس ترمیم کے تحت بنا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی موقف دیا جا رہا ہے. وہ آرٹیکل 239 کو بھی کوٹ کر رہے ہیں, خاص کر اس کا جو کلوز ہے 5 اور 6.
دیکھیے پارس، بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نے خشوع اور غضو کے ساتھ اس 26ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کو جو ہے اس میں بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے 7 ججز کو دیوتاؤں کا مقام عطا کیا ہے اور باقی ججز کو مقام بھی نہیں دیا، اور یہ بھی بتایا کہ بزد کیوں ہیں، بزد کیوں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بات انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اب اگر میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو میں وہ 7 ممبر بینچ جن کو یہ پریولیج، یہ مقام عطا ہوا ہے کہ وہ باقی ججز سے ایلیویٹ ہے، تو وہ جو آئینی پاورز ہیں وہ صرف یہ 7 استعمال کرتے ہیں، تو ایکولیٹی آف پیئرز تو نہ رہی، تو وہاں پہ ڈسکریمنیشن تو آ گئی۔ پھر میں جو ترمیم کے ذریعے یہ پارلیمنٹ نے کہا کہ ہو جاؤ اور میں ہو گیا، تو میں اس کو خلاف قانون ڈکلیئر کیسے کروں گا؟ تو کیا انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسا بینچ بنے؟ اسی لیے جب یہ 26ویں ترمیم لا رہے تھے تو ہم جیسے بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ 26ویں ترمیم لا تو رہے ہیں لیکن اس کا شاخسانہ آپ بھگتیں گے۔ آپ سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی اس کے خلاف درخواست کو؟ یہ بتائیے۔ کون سی سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ کا نام رہ گیا سپریم کورٹ ہے، وہ آدھی سپریم کورٹ سبارڈینیٹ گلوریفائڈ سیشن کورٹ ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بینچ بھی نہیں بنا سکتا، قانونی طور پہ درست بات کر سکتے، ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ قانون بنا دیں پارلیمنٹ کے الیکٹ ہونے کے بعد کہ آج ہماری مدت 25 سال، الیکشن ہم نے 5 سال کا لڑا، تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے؟ اب جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ پہ کیوں بزد ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت ججز کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے تو فل کورٹ بن جاتی ہے تو اس ترمیم کے خلاف فیصلہ آئے گا؟ سر وہ اکیلے ہی خط لکھ رہے ہیں، کوئی اور جج نہیں لکھ رہا۔ میں جسٹس منصور شاہ صاحب کی طرف سے فل کورٹ کے مطالبے کو غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب کو یہ استحقاق حاصل ہے۔ نامناسب کیا بات ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس لیے کہ فل کورٹ بنانے کا جس کی پٹیشن ہے حافظ صاحب سے، جو صحیح بات کریں گے میں ایگری کروں گا، جو غلط کریں گے میں اس سے نہیں ایگری کروں گا، کہ پٹیشنر جو ہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب ہوں یا دوسرے ججز، بڑے آنریبل ججز ہیں، میں نے تو کانسٹیٹیوشن پڑھا بھی ان سے، میرے استاد بھی ہیں، تو لیکن یہ کہنا ایک جج کا کہ فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ ان لیٹیگنٹس کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ تو سپریم کورٹ مسترد کر سکتی ہے اس کو؟ سپریم کورٹ نے مسترد کر بھی دیا ہے اور ان کو یہ ایکسیپٹ کرنی بھی نہیں چاہیے، ترمیم کو کالعدم کر سکتی ہے۔ دیکھیے میری بات سننے پر جسٹ آئی نو کہ I'm taking time، گزارش یہ ہے کہ یہ معاملے سیاسی ہیں، آئین پاکستان ایک سیاسی ڈاکیومنٹ ہے، لا جو ہے وہ سیاست کو فالو کرتا ہے، سیاست لا کو فالو نہیں کرتی۔ یہ جب ہو رہی تھی 26ویں ترمیم، اس سے پہلے جب آپ کے پاس بہت ساری معاملات تھے، یہ لمبی کہانیاں، مجھے بتائیں 239 کیا کہتا ہے وہ بتا دیں، اور یہ ترمیم کالعدم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور یہ کیا یہ ترمیم کا جو یہ سپریم کورٹ فتح ہو چکی ہے، اور اس پہ آپ امید مفتو لوگوں سے، مفتو اداروں سے امید نہیں رکھی جاتی۔ 239 تو پرانا آرٹیکل ہے نا، آج یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بھی آپ نے یہ آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ میں جو کو سزا ہے میں دیکھوں، I know constitution and law far better than him۔ اچھا آپ ڈائریکٹ I'm a Supreme Court lawyer 239 کلاس 5 اور 6 کیا کہتی ہے؟ وہ غلط کہہ رہی ہے۔ آرٹیکل 239 کی کلاس 5 اور 6 کیا کہہ رہی ہے؟ وہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اس لیے میں نے ان کا نام مینشن کیا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غلط کہہ رہی ہے، یہ تو ترمیم سے پہلے ہے نا۔ ترمیم ہو گئی، اب ترمیم ہی لا ہے، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، ترمیم لا ہے، جب تک اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اب 239 کا کلاس 5 کہتا ہے کہ جو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس میں سے پڑھ رہی ہوں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی عدالت میں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی۔ 239(6) کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کا لامحدود اختیار دیتا ہے، یہ آرٹیکل 239 کلاس 6۔ یہ دیکھیے، یہ تو بہت سارے آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے، جب آرٹیکل 209 میں لکھا نہیں، اس کی جو تشریح ہوتی ہے
وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. اب سپریم کورٹ میں کون کرے گا؟ مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا کہ ہم نے جب یہ کہا تھا کہ حکومت بینچ بنا رہی ہے تو پھر حکومت اپنے خلاف بینچ تو نہیں بنائے گی, وہ تو بینچ وہ بنائے گی جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو بینچ کی فارمیشن جو آئینی بینچ کی فارمیشن صرف حکومت نہیں بنا رہی, ججز بھی ہیں اس میں, جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں اس میں. تو اکثریت کس کی ہے؟ اگر ہم 3 بیٹھے ہیں اور میں اور حافظ صاحب مل جائیں, فیصلہ آپ نے اور ہم, سر کہیں کسی کی تو اکثریت ہوگی نا. دیکھیں پارس, آپ مدوخیل جانے صاحب سے پہلے آپ ذرا اکتوبر کے جو آخری 2 ہفتے تھے اس امینڈمنٹ سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا کس نے دیا. اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا پی ٹی آئی نے دیا ہے تو اس کی کمپوزیشن پہ یہ ایگری ہوئے ہوں گے نا, اور وہ کمپوزیشن جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی انہیں سوٹ کرتی ہے. پروسیس میں ساتھ رہے ہیں اور پروسیس کے اندر بھی ساتھ رہیں, اینڈ تک ساتھ رہیں, جب تک مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور وہاں پہ بھی ہیپی جو ہے وہ معاملہ گیا. دوسرا اس چیز کے اندر جو آپ 239(5) یا 6 کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آج تک 25 امینڈمنٹس آئی ہیں. جوڈیشل ریویو کی ڈیفینیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس پار ہے, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج تک کسی امینڈمنٹ کا جو ہے وہ الٹرا وائریز آف دا لا یا کانسٹیٹیوشن نہیں کیا ہوا. تو لہذا دونوں چیزیں جو ہیں 239(5) اور 6 دونوں کو پاکستان سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا. 2 ججز نے کی تھی, لیکن ان کے فیورٹ قاضی نہیں ڈیسینٹنگ نوٹ تھا, ڈیسینٹنگ نوٹ تھا ایز اے ججمنٹ جو ہے نا, ایز اے ججمنٹ جو ہے وہ نہیں, آپ اس کا پھر منورٹی پورشن کو آپ ہولڈ نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے آئین کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے تھے, باقیوں نے کرنے سے انکار کر دیا. تو ویسے وہ آج تک مجھے فیصلہ